واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس سے انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ معاملات کی اصل حقیقت تک تمہارا علم نہیں پہنچتا، اللہ جانتا ہے تمہیں علم نہیں ہے. اور یہاں سے یہ بھی سمجھایا گیا کہ علم والے پر اعتماد کرنا چاہیے، کہ علم والوں پر اعتماد بھی کرنا چاہیے. لہٰذا مناسب یہی ہے کہ اللہ کی قضا پر ہر طرح سے انسان راضی ہو جائے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں، کس بارے میں پوچھتے ہیں؟ قتال کے مہینوں کے بارے میں. بہت سی روایات میں آتا ہے یہ آیات سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی. کیوں نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک قافلہ بھیجا تھا بطن نخلا میں. 8 آدمیوں کا قافلہ تھا، ان کو بھیجا تھا. یہ بطن نخلا جو ہے نا، یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت پر نا نظر رکھو، بس اتنا بتانا ہے مجھے آگے کہ ادھر کیا کیا معاملات چل رہے ہیں کفار کے نا، مشرکین کے، اور کوئی ارادہ نہیں کرنا. جنگ کی اجازت نہیں دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ان لوگوں کے راستے میں ایک چھوٹا سا جاتا جاتا نا تجارتی قافلہ آ گیا، انہوں نے اس کو لوٹ لیا، اور ساتھ میں ایک آدمی بھی قتل ہو گیا ان سے. کن سے؟ مسلمانوں سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے آ کر تنگ کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں انہوں نے عرب کے اندر ایک نیا ہی مقدمہ جاری کر دیا. احرام مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں انہوں نے قتل کر دیا. انہوں نے پروپیگنڈے میں اب ہاتھ لگی نا بہت بڑی بات، جس کو عرب بھی شروع سے لے کے چلتے آ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا. تو جب یہ بات ہوئی تو اس معاملے کی سچائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کر دیا؟ یہ آیات اتار کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اس کے رہنے والوں کو بھی نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس سے بڑا گناہ ہے جو تم کرتے ہو. کیا یہ ایک بندے کو قتل کر دینا تمہارے اس گناہ کے سامنے کچھ نہیں ہے؟ اگر تم نے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا جواب دیا خود سے. کیا دیا؟ صد عن سبیل اللہ، یعنی مشرکو تم تو اہل ایمان کو روک دیتے تھے، اس قتل کی بات پکڑ لی تم نے، ٹھیک ہے، جو دین پر چلنے والے ہوتے تھے. حرمت والے مہینے کا تم نے ارتکاب تو کیا، ان کے لیے کہتے ہو. اور جو تم نے کیا کس کا؟ مسجد الحرام. مسجد حرام کے پاس تم نے 360 بت رکھے ہوئے، اس کے اندر بھی رکھے ہوئے، باہر بھی تم نے الگ جانماز لگائے ہوئے، ٹھیک ہے. اور اکبر عند اللہ، بڑا اس میں کیا گناہ تھا اللہ کے ہاں کہ تم وہاں کے رہنے والے، وہ وہاں کے رہنے والے، اور تم مسجد کے پاس ہی اس کی حرمتیں پر مال کرتے ہو، انہیں کو نکال دیتے ہو صرف اس لیے کہ یہ ایمان لے کر آئے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ کیا ہے؟ قتل سے بڑا ہے. فتنہ یہاں جو مراد ہے نا اللہ بات کر رہے وہ شرک کی بات کر رہے ہیں. یہ شرک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا. نسلیں اور امتیں تباہ ہو جاتی ہیں اس سے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، شرک کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، ایمان والوں میں فتنہ برپا کرنا، یہ قتل سے بھی بڑا ہے. قتل تو ایک دفعہ ہوتا ہے نا، ختم ہو گیا، کتنے تو دور تک جاتے ہیں، وہ تو ختم نہیں ہو پاتے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. کیا مطلب؟ ان کے اندر آگ بھڑکی رہے گی، کس چیز کی؟ جنگ کی، حتیٰ کہ وہ استطاعت پائیں تمہیں دین سے پھیر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا یہ پوری قوتیں لگاتے ہی رہیں گے ہمیشہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنے کے لیے، چاہے وہ میڈیا کی قوت ہے یا پھر وہ مال کی قوت ہے یا وہ بے حیائی کی قوت، لیکن وہ لگاتے ہی رہیں گے. جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، ٹھیک ہے. اب مرتد ہونے کے بعد اگر کوئی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ کوئی کافر ہے، پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے دنیا اور آخرت کے اعمال ضائع ہیں. اس آیت سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ مرتد ہونے کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے اور اس حال میں مرے یا اسی حال میں ہے تو اس کی سزا قتل ہے. دوسرا، مرتد کے اعمال دنیا میں ضائع ہو جاتے ہیں. حالت اسلام میں جو اس کے حقوق ہیں وہ اسے نہیں دیے جائیں گے. کون سے نہیں دیے جائیں گے؟ اس کا نکاح توڑ دیا جائے گا. مرتد ہو گیا نا، مسلمان کے پاس کیوں رہے گا عورت کے پاس؟ اس کا میراث میں حصہ نہیں ہوگا. پھر مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا. مرد ہو تو قتل کر دیا جائے گا، عورت ہوگی تو پوری زندگی قید کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. ان اعمال کی قبولیت کی شرط یعنی اسلام دین کو بدلا تھا اس نے، اس وجہ سے یہ سارے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے. اور کیا ہے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا اور آخرت میں کیا ہے اعمال اس کے ضائع کیسے ہوئے؟ مرتد کے اعمال آخرت میں اس طرح ضائع ہوں گے. کیسے؟ جو اس نے پہلے نمازیں پڑھی تھی کوئی بدل نہیں ملے گا، جو پہلے روزے رکھے تھے ان کا کوئی بدل نہیں ملے گا، جو نیک اعمال کیے تھے کسی قسم کا بھی کوئی اس کے لیے صلہ نہیں ہے اللہ کے ہاں. کہ اور دنیاوی طور پر کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے دین سے ہٹا، اور دنیاوی سہولتیں جو اسلام نے دی ہوئی ہے ایک مسلمان کے لیے ان سے بھی اللہ نے اس کو ہٹا دیا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی تو اللہ کی رحمت والے ہیں اور امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے. اب کیا مجاہد کون ہے؟ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا مجاہد وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے مقصد میں لگا دے. مجاہد وہ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟
جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو، دماغ سے اس کے لیے تدبیریں سوچے، زبان کا استعمال کرے کہ میں نے کیسے اللہ کی راہ میں لگانا ہے، مقصد پورا کرنا ہے، قلم کا استعمال، اس کی تبلیغ کا استعمال، اس کے ہاتھ پیروں کا، اس کی سواری کا، اس کے وقت کا، اس کی صلاحیتوں کا تمام استعمال اللہ کے دین کے فروغ کے لیے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نفس، عقل، بدن، مال، سب کچھ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی راہ میں لگے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر؟ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے کے لیے ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کون سے اعمال ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں امید ہے رحمت کی۔ اب اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت چاہیے، پھر کیا کیا جائے؟ ایمان، ہجرت، جہاد۔ اب یہ تینوں کیا ہیں؟ سختیوں کے باوجود ہمیں بجا لانے پڑیں گے کہ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر، خا میم را، خمر، خمر کسے کہتے ہیں؟ جو ڈھانپ لے۔ ہاں جی، خمر کہتے ہیں، اوڑھنی کو بھی کہا جاتا ہے، ایسی چیز جو اوپر سے یوں ڈھانپتی ہے، ٹھیک ہے، عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا پردہ چہرے کا بھی ہے، کیوں؟ آپ کو چادر کیا کرتی ہے؟ چادر یہاں سے ڈھانپتی ہے، جب آپ لیتے ہیں تو آپ یہاں سے لیں گے، لہٰذا وہ ڈھانپے گی نا، اس میں آپ کا دماغ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ تو خمر ڈھانپ لینے والی چیز۔ اب یہ سوال اس لیے یہاں پر کیا گیا ہے، شراب اور جوے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں نا اور اسلام کے آغاز میں شراب استعمال ہوتی تھی، بہت زیادہ ہوتی تھی، ان کے کلچر کے اندر یہ ایک لازمی جز تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کے اندر کیا معاملہ ہے، فائدے یا نقصان؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت اتار دی کہ جوے کا مال حرام کی نظر ہو جاتا ہے، جواری بے یار و مددگار بھی ہو جاتا ہے، اور کیا ہے؟ آپ سے فرمایا الخمر ما خمر عقل، عقل کو ڈھانپ دینے والی ہر چیز ہی خمر ہے، جو ڈھانپ دے عقل کو۔ کوئی ایسا گناہ کہ کرتے کرتے معلوم ہی نہیں ہو رہا ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، کس حد سے گزر جائیں گے، اس کا مطلب وہ عقل پہ حاوی ہے، اسے کروا دیا وہ کام، وہ کوئی بھی وحشانہ کام ہے، وہ قتل ہے، وہ نافرمانی ہے، وہ کچھ دیکھنے میں ہے۔ کیسا نہیں ہوتا انسان دیکھتے 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 اس کی یہ بھی ایپیسوڈ پوری کروں، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، کوئی بات نہیں، میں مغرب جو ہے عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لیں گے یا اینڈ پہ کر لیں گے صلاۃ التوبہ دو۔ خبر ڈھانپ لیا اس نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ بھی، وہ ہماری گوسپ بھی ہو سکتی ہیں، باتیں، کچھ لوگ باتیں کرتے 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 کو وقت کا ہی نہیں معلوم ہوتا، اتنا ڈھانپ لیا اس چیز نے۔ عقل کو ہر چیز جو ڈھانپ لیتی ہے نا وہ نشہ آوری ہے، اور اسے بچا ہی جائے۔ میسر کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جو آسانی سے ہاتھ آ جائے، میسر اس کو کہا گیا۔ اب کل فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر نقصان پہنچانے والی چیز فاسد ہوتی ہے جس سے عقل، بدن اور مال کو نقصان پہنچے۔ اور شراب کے دینی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں۔ دینی نقصان یہ ہے شراب کے پینے کے، اللہ کی ناراضگی، پھر شراب پینے والا اللہ کی عبادت کو خوبصورت طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ اور آخرت کے نقصانات کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ مائدہ کے اندر بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ شیطان کا یہی ارادہ ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تم دونوں کے درمیان یا تم لوگوں کے درمیان کیا کرے؟ دشمن اور بغض بھر دے، دشمنی بھی ڈال دے گا، اور کیا کرے گا؟ بغض بھی بھر دے گا۔ آخرت کے تو یہ ہو گیا نا نقصان، اور کیا کرے گا وہ؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ صِلَاتٍ، اللہ کے ذکر سے بھی روک کے دے گا، اور کیا کرے گی وہ آخرت کے لیے نقصان میں؟ نماز سے بھی روک دے گی۔ اب عقلی نقصانات کیا ہیں اس کے اندر شراب کے؟ وقتی طور پر مختل ہو جاتا ہے انسان، بڑا لگ رہا ہے ایکٹیو ہے نا، وقتی طور پر چند ٹائم کے لیے، جس کی وجہ سے انسان اپنے سارے کام لگتا ہے میں بھی ابھی کر لوں گا، لیکن بعد میں وہ ندامتیں اٹھاتا ہے، بہت بڑی بڑی ندامتیں۔ پھر عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، ہر برائی اچھی لگنے لگتی ہے، نہیں معلوم سامنے کون سا رشتہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ ایک بہت ہی عجیب نا ہمارا یہاں کا برائی کو مزین کر دیتی ہے۔ پھر وقتی طور پر کیا ہے، انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، وقتی طور پر غم بلانا ہے، کوئی مسئلہ ہی اپنا بھولنا تھا نا، تو وقتی طور پر اس کے بعد پھر آ دے گا۔ تو شراب تو کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی نقصانات بھی دیتی ہے۔ اب معاشرتی نقصانات کیا ہے؟ دشمنی، نفرت، بغض، برائیاں پروان چڑھتی ہیں، صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ جرمن ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص شراب کا عادی ہو جاتا ہے 40 سال کے اندر اس کے جسم کی ہر چیز 80 سال کے ایک بوڑھے کے برابر ہو جاتی ہے، اپنی ایج میں، خرابی میں اور وقت کو آگے لے کے چلنے میں۔ اسی طرح ان کے جرمن کے ایک ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں اگر آدھے جوئے کی جگہ اور شراب خانے بند ہو جائیں تو دنیا میں سے آدھے جیل خانے اور آدھے شفا خانے بند ہو جائیں گے، سکون آ جائے گا اگر یہ بند ہو جائے۔
اور پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے وجہ سے جسم کے اندر جو ریسرچ کے مطابق سب سے بڑی بیماری شروع ہوتی ہے وہ سل کے نام سے ہے. جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو انسان کو اچانک، شراب پینے والے کو، اس کے علاوہ تو ہو ہی جاتا ہے لیکن شراب پینے کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اچانک کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، کہیں بھی بےچارے گر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہے. لیکن یہ ضروری نہیں، وہ تو جب چاہنا ہے اللہ نے جس کے ساتھ اور بھی اگر کوئی خون کا مسئلہ ہے یا ہارٹ کا، خاندانی بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچا جائے کیونکہ یہ اچانک ہارٹ اٹیک کا باعث بن جاتی ہے. پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جوے کے بارے میں کیا ہے، یہ شیطانی کام ہے جو دماغ پہ چھا جاتا ہے. جوئے سے ہاتھ آنے والے مال کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں میں غرق ہو جاتا ہے، اور یہ مال جتنی جلدی پاس آتا ہے اتنی جلدی چلا جاتا ہے، برکت نہیں نہ ہوتی، وہ ویسے ہی واپس چلا جاتا ہے. نفع جتنی بھی ہے وہ نفس کی برائیاں، معاشرتی، خاندانی، سارے الجھنے، اختلافات اور برائیاں اس میں آ جاتی ہیں. اس طرح پھر انسان بے روزگار بھی ہو جاتا ہے. پھر شراب اور جوئے کے فوائد، ومنافع للناس، وہ کیا کہتے ہیں ہمارا اسلام یا ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا. یہ میں نے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں نا، عقلی، دنیاوی نقصان، یہ میں نے آپ کو تمام احادیث کے مفہوم آسان زبان میں بتا دیے ہیں. اب اس میں کیا کہتے ہیں، شراب سے بدن میں چستی آتی ہے، ٹھیک ہے، بعض کیا ہوتا ہے ذہنوں میں تیزی بھی آ جاتی ہے، جنسی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی خرید و فروخت کا کافی فائدہ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا. یہی ہے نا فائدے، بس جو فائدے بتا رہا ہے اسلام. اور کیا ہے، جیتنے والے کو ہر صورت میں مال ملتا ہی ملتا ہے، اس کے پاس تو آئے گا ہی آئے گا. تو یہ چند فائدے ہیں، جبکہ میرے خیال سے یہ فائدے تو نہیں ہے نا، یہ فائدے نہیں ہیں. وہ اسمہما اکبر من نفعہا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری نا ایک توجہ دلائی ہے. تو توجہ کیا ہے کہ ان کے فائدے سے نقصان زیادہ بڑا ہے. اگر میں کہوں نا یہ فائدہ یہ نقصان ہے، لیکن اب دیکھ لیں اس کے اس فائدے سے نقصان زیادہ ہے. تو فائدہ لیں تو کوئی عقل مند انسان کہے گا پھر فائدہ ٹھیک ہے، بس فائدہ ہی ٹھیک ہے، پھر فائدہ ہی ٹھیک ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے دونوں ہی انسان کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو ضرورت سے زائد ہو. اب ضرورت سے زائد کیا ہو، یہاں عفو کیا ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے جو لفظ آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے. کیا حق ہے وہ، آپ کے صدقات، آپ کی خوشی سے آپ کی خیرات جو آپ کی ضرورت سے بڑھ کر ہے. کیونکہ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، وہ تو نہیں نا آپ رکھیں گے کوئی بھی مسلط سوچ کے کہ یہ میری مسلط ہے، وہ تو دینی ہی ہے. لیکن اس کے سوا بھی حق ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے انفاق کی ترغیب دی ہے لیکن اعتدال کو قائم رکھا. زیر کفالت افراد کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا یہاں حکم ہے. زکوٰۃ تو وہ جو زکوٰۃ ہے، لیکن آپ کے مال میں اس کے علاوہ بھی حق ہے. اس طرح خرچ کرنے سے روکا گیا جس سے خود یا اہل یا دوسروں کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلانا پڑے. کذالک یبین اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. لعلکم تتفکرون، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے تتفکرون؟ ہاں، فکر، غور و فکر. کیا مطلب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنے احکامات لوگوں پر واضح کرتا ہے. وجہ کیا ہے، کھول دوں میں اور یہ جان لے کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے. دنیا میں دل نہیں لگانا، یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں ہے. غور و فکر کرو کہ جس کو دل سے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نفع نقصان کو پہچان لے گا. کہ پھر دنیا والآخرہ، آپ دیکھیں پھر دنیا والآخرہ کہ دنیا کی تیزی کے ساتھ ختم ہونے اور آخرت کے باقی رہنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کروایا. کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، پہلے بھی تو بات یہ سالونہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہر جگہ، لیکن یہاں پہ کیا شروع میں ہے، پھر دنیا والآخرہ. کتنا پیارا قرآن نے اسلوب کے ساتھ بات کرنے کا انداز سکھایا ہے. تم دنیا اور آخرت پر غور و فکر کرو، کیونکہ جتنے بھی کام، جتنے بھی معاملات اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ پہلے تو اس پر یہ غور کرنا پڑے گا اگر کرنے ہیں تو کس کے لیے. جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا صرف حسنات دنیا کی یا پھر آخرت بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے یہ بات رکھی ہمارے غور و فکر کے لیے کہ باقی رہنے والی چیز آخرت ہے، اس پر غور و فکر کرو اور اس کے بعد وہ کام کرو. کیا کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یتیم کیا کون ہوتا ہے، جس کے سر پر باپ نہ ہو. اور یتیم کب تک یتیم ہوتا ہے، جب تک وہ بالغ نہ ہو. کل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیں کہ اصل مقصد تو یتیم کے مال کی اصلاح اور حفاظت ہے.
اصل مقصد یتیم کی اصلاح کیا ہوتی ہے؟ اس کے کام، اس کی صحت اور اس کے مال کی حفاظت. واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ تعالیٰ بگاڑنے والوں کو، سنوارنے والوں کو خوب جانتا ہے. اب بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کس کی نیت اصلاح کی اور کس کی بگاڑنے کی. کوئی اس طرح بھی تو لے لیتا جیسے امام شافعی کا تھا. امام شافعی کے دور میں کیا ہوا کہ ایک آدمی کو بچوں کے والد نے وصیت کر دی تھی مرنے سے پہلے کہ تم نے کیا کرنا ہے، وہ مال تم نے جو رکھنا ہے رکھ لینا میرے مال میں سے، وہ مال جو تمہیں پسند ہو وہ میرے بچوں کو دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بچے بڑے ہوئے، انہوں نے اپنے مال کا مطالبہ کیا. اب مال بھی بڑھ چکا تھا. اب کیا کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا، مفتیحان کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا، اور کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں یہ سارا مال تو میرے پاس ہے، جتنا بھی سونا تھا، اچھی اس وقت کی کرنسی تھی، یہ تو میرے پاس ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے میں ان کو دے رہا ہوں کیونکہ اس کے باپ کی وصیت ہے. لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وصیت میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے صحیح کیا ہے. اب کیا ہوا، یہ بات پہنچی امام شافعی کے پاس. اب جب امام شافعی کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر علماء بھی اس پہ متفق ہیں تو، لیکن میں تو متفق نہیں ہو رہا. تو پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں، سارا لگایا جائے مجمع. اب جب دوبارہ سارا مجمع لگایا گیا، سب بیٹھے، تو امام شافعی کہتے ہیں سارے معاملات رکھو سامنے، مال تو رکھو نا سامنے، اور اب وصیت پڑھنی ہے میں نے، ٹھیک ہے، اور تم نے وہ کرنا جو میں وصیت پڑھوں گا. وصیت میں لکھا ہوا ہے ان کو وہ دے دینا جو تمہیں پسند ہے. یہ سارا سونا مال تو دو نا بچوں کو، ٹھیک ہے، اور اب دیکھتے ہیں تمہیں کیا دینا ہے. تو یہ نیت، اللہ کہتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کون اصلاح کی نیت سے کر رہا ہے. لوگوں کے سامنے تو وہ سب کچھ صحیح کر رہا تھا نا، اور وہ بنا اور اس کو بڑھا رہا تھا، جو بھی بچوں کا کاروبار تھا، جو بھی چیز تھی. لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے. ہمارے پاس اگر کسی یتیم کے مال کی امانت آتی ہے نا، تو پھر یہ اللہ کو پتا ہے. میں کہوں ہاں نہیں میں تو یتیموں کی کمیٹی ڈال دی ہے، یا میں کہوں میں تو یتیموں کے لیے اس لیے جمع کر رہی ہوں صرف پڑے رہیں، زیادہ ہو جائیں. اب یہ اللہ ہی کو پتا ہے یہ زیادہ میں کرنے کی اور ان کو بڑھانے کی نیت پیچھے کیا ہے، نیت کیا چل رہی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے نیتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی فکر کرنی ہے. تو کیا کہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بٹھا رہے ہیں، وہ اللہ نے یہاں سامنے کھول دیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈالتا. کیسے مشقت میں ڈالتا؟ جس کسی کے کوئی اپنے ہی چھوٹے بچے کسی بہن کے ہیں، بھائی کے ہیں، پاس آ گئے ہیں، کہ اپنے خاندان کے پاس آ گئے ہیں آپ کے، اب اس کا مال بھی ہے. اب آپ کے پاس بھی اتنا ہے کہ میں ان 5 بچوں کو کھلاؤں یا اپنے 5 بچوں کو کھلاؤں. میرے لیے تو بنانا، ان کو پڑھانا، کھانا بنانا روز مشکل ہے، لیکن میں ان کا مال نہیں چھیڑ سکتی. اگر اللہ کہتے ہیں ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگنا، تو آپ کہاں سے ان کو کر پاتے؟ ان کا پڑھنا پڑھانا، ان کی اچھی پرورش، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس گھر میں یتیم کی پرورش ہوگی وہ چمکتا وہ موتی ہے آسمان سے وہ گھر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہ وہ ہمسایہ بھی ہے. آپ نے کہا وہ میرے ساتھ یوں ہے، کوئی اس کو میرے سے دور نہیں کر سکتا قیامت والے دن، میرے ساتھ جنت میں یوں ہے. اور الفاظ قیامت کے نہیں، جنت کے ہیں، جنت میں ہے. تو پھر اب ان کی پرورش بھی تو کرنی ہے اچھی، کیا کیا جائے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی مشقت سے نکال دیا. ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو. تمہاری نیت ہونی چاہیے کیا کھانا زیادہ بن جائے گا، اچھا بن جائے گا، یہ بھی کھا لیں گے یہ بھی کھا لیں گے. مقصد تو ان کے ساتھ بھی ہے نا. تو مقصد پیچھے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ نیت، اور ان کے مال کی اصلاح. نیت یہ ہونی چاہیے. ان اللہ عزیز الحکیم. اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کیوں کر رہے ہیں عزیز الحکیم؟ غالب ہے، کیا مطلب؟ کمال درجے پہ پہنچا ہوا ہے کہ تم اس کے معاملات میں کر کیا رہے ہو. کس کی اصلاح ہو رہی ہے اس میں؟ کس کے مال کی اصلاح ہو رہی ہے نا؟ یا تمہارے ان بے بس کمزوروں کے مال کی، یا ان کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مال کی. یہ اللہ جانتا، اور اللہ غالب ہے، اللہ نکلوا لے گا. نہیں تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں یہاں پر ہمیں. تو دیکھیں یہاں پر یتیموں کے متعلق اسلام کا حکم کیا ہمیں مل رہا ہے کہ جس طرح عمل ان کے لیے بھلائی ہو، جس طرح بھی ہو سکے ان کے لیے بھلائی کی جائے. اگر اپنا اور یتیموں کا خرچ رہنا سہنا ایک جگہ ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کر لیا جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں، ساتھ ملا لیا جائے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے، بچے بہت چھوٹے ہوں گے، سوچنے کی بات ہے نا، بچے بہت چھوٹے ہیں. ٹھیک. اب وہ شخص کمانے نکل گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ دن کون دیکھے گا، کون کھلائے پلائے گا، کون کیا کرے گا؟ لیکن ان کا مال بھی ہے اچھا خاصا. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے مال کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کی پرورش بھی ہو رہی ہے. اس مال سے کوئی کاروبار کر لیں، آپ بیٹھے ان کو بھی کھلائیں اور ان کو بھی دیکھ لیں. تو یوں ہم مینیج کرتے ہیں. جس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یتیم کا معاملہ کیا ہے، لیکن اللہ نے اس میں سختی نہیں کی، آسانی کی ہے. اس کو ملایا جا سکتا ہے کن صورتوں میں؟ یہ پھر جب
ہمارے سامنے یہ اللہ صورت لائے تبھی ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، نہ تم نکاح کرو کن سے؟ مشرک عورتوں سے. مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا. حتی یؤمن، مشرک کون ہے یہاں؟ اہل کتاب نہیں، ہم مشرک عورتیں ہیں بت پرست. ان سے کیا ہے؟ رشتہ حرام ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اب مشرکوں سے نکاح حرام کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہاں، مشرکوں کے ساتھ جو رہنا سہنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کی صحبت دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے. کیوں آج گوگل کے اوپر، کیوں آج نیٹ سے ہر ہمارا دوسرا بچہ وہاں کی عورت لے آتا ہے، یہاں سے چلا جاتا ہے؟ پیچھے بات کیا ہے؟ دنیا کی محبت. صرف دنیا کی محبت ہے نا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس دنیا کی محبت ہے ان کے ساتھ مل کر؟ صرف اور صرف دنیا کی محبت. اور کیا ہوتی ہے؟ مشرکوں کی محبت کیا ہے؟ صرف اور صرف حرص. اگر ان کی بھی محبت ہوگی تو حرص سے ہی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا پرست ہے نا، یہ دنیا کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں. پھر وہ عورت کیا کرے گی؟ دنیا کو ترجیح دے گی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے. ابھی ہوا کیا تھا جس پر یہ آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا تھا؟ بات یہ ہوئی کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کے بارے میں اتری ہے. ان کے پاس ایک نا سیاہ، ٹھیک ہے، کوئی حبشی غلام لونڈی تھی، اور ایک دن وہ ان پر ناراض ہوئے کسی بات سے، کسی کام پر، انہوں نے ان کو تھپڑ مار دیا. اور اس کے بعد ان کو لگا کہ ان میں سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وسلم میں نے اس کو تھپڑ مارا، جبکہ وہ روزے بھی پابند ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، اور وہ ہر وضو میں بھی رہتی ہے، تو میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب میں چاہتا ہوں اس کو آزاد کر دو، غلطی ہوئی ہے میرے سے، اور میں اس کو آزاد کر کے نکاح کر لوں، میں یوں کر لوں. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی پھر کیا. اس پر کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا، کیونکہ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا نکاح کس سے ہو؟ اس وقت کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ان کا نکاح مشرکوں سے ہو. اور کچھ مشرک ایسے مسلمان جو کہ اس وقت کہنے کو تو کعبے کے پاس تھے لیکن مشرک ہی تھے نا، وہ اپنی بیٹیاں اس لیے دینا چاہتے تھے کہ ہمارا نسب ذرا برابری پہ رہے، اس وجہ سے بھی ان کو دینا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے یہ بات کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس سے بہتر ہے کہ لونڈی ہو، مسلمان تو ہو، تو یہ نہ کہے کہ کیوں کر لیا، کس وجہ سے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو. یہاں دو لفظ آ رہے ہیں، غور کریں اپنی آیت کے اندر. تنکیحو، تا زبر نون، تنکیحو، اس کا مطلب ہوتا ہے تم اپنے مرد، ٹھیک ہے نا، یعنی مرد اپنے نکاح نہ کرو، کہ تم مرد اپنے نکاح نہ کرو جی. اور تنکیحو، تاکہ پیش کے ساتھ تم اپنی عورتوں کے بھی نکاح کر کے ان کو نہ دو. دونوں چیزیں آ گئی، دونوں چیزیں آ گئی. اب شیعہ ازم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے، ہم کیا کریں، ہم لڑکا نہ دیں، ہم لڑکی دے دیں. خیر ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کرے کہ ایسا نہ کیا جائے. اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ کہ تمہیں جتنا بھی اچھا لگے، کوئی کتنا بھی گورا اچھا لگ رہا ہے نا، لیکن وہ مشرک ہے، اس سے بہتر ہے کسی غلام سے کر لیا جائے جس کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ مومن ہے، تو اس سے کر لیا جائے. اولئک یدعون الی النار، کیوں نہ کریں؟ وجہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. یدعون، دعوت، وہ دعوت کس چیز کے دیتے ہیں؟ وہ اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے حالات سے دعوت کس چیز کی طرف دیتے ہیں؟ آگ کی طرف. اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں نہ کرو؟ واللہ یدعو، کیونکہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ایسا نہ کرنا. کسی غریب سے کر لینا جو مومن ہو، ٹھیک، کسی غلام سے کر لینا وہ مومنہ یا مومن ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی دعوت کیا کرے گی؟ الی الجنۃ والمغفرہ باذنہ، وہ کس کی طرف بلائے گی؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. یسألونک عن المحیض، ٹھیک ہے، یا ذات کیا بنا؟ حیض. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں مسلمانوں کے سوال سے ان کو آگاہ فرمایا، کیونکہ حیض کے بارے میں نا مسلمانوں کے ہاں بہت سی باتیں پائی جا رہی تھی جو یہودیوں کی وجہ سے پریشان کن تھی. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، حیض والی عورت کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھانا، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ تو لگنے نہیں دینے نا گھر کے کسی برتن میں، حتیٰ کہ اس کا پاؤں گھر کی چوکٹ پہ نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ خود کو غسل نہیں کر لیتی، پاک نہیں کر لیتی. اور ان کے لیے پھر کیا ہوتا تھا، ایک الگ سے بڑے بڑے اپنے گھر کے احاطوں کے اندر بھی ایک الگ سے جھونپڑی ٹائپ بنائی ہوتی تھی، وہ خاص طور پہ ریڈ کلر کی ہوتی تھی. یہ اپنے کچھ دن ادھر گزارے گی،
میں کسی وقت سوچتی ہوں یہ کتنی بڑی اذیت تھی. ایک بیٹے کو پتا ہے ماں ادھر ہوگی، ٹھیک ہے، گھر کے خاندان کو پتا ہے گھر کی عورت آج ادھر ہے، بھائیوں کو پتا ہے بہن ادھر ہے. یہ کس قدر تھی نا، عجیب ہی ان کی رسمیں تھی، رواج تھے، شرمندگی تھی. آج ہمیں ویسے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ سب جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، نہیں اٹھ تو جانا ہی ہے نا. ہم ڈر ڈر کے اٹھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کوئی گناہ نہیں. ہم لوگ بعضوں کا ڈرتے ہوئے جانماز پہ بھی نہیں بیٹھتے. بیٹھا کریں گھر میں ان کے سامنے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے بیٹھا کریں. حتیٰ کہ آپ کا سجدہ منع نہیں ہے حالت حیض میں، اس وقت سجدے میں جا کے دعائیں کر لیا کریں. اپنے ہی جانماز کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تسبیحات پڑھیں نا جتنی پڑھنی ہے، صبح شام کے اذکار بھی تو پڑھنے، جو جو یاد ہے پڑھ لیں. رمضان ہے، جو جو کرنا ہے کر لیں. انہیں کیا معلوم ہوگا آج اللہ نے کتنی عزت دے دی کہ ہم نے آٹا بھی اسی ہاتھ سے گوندنا ہے، ہم نے کھلانا بھی، اپنے چھوٹوں کو بیٹھ کے کھلانا بھی اسی ہاتھ سے ہے. شوہر بیمار ہے اس کو بھی اسی ہاتھ سے کھلانا ہے، ماں بیمار ہے اس کو بھی اس کی. اللہ نے کتنی عزت دی ہمیں، کس قدر عزت ہے اس عورت کے لیے. حتیٰ کہ غسل بھی دے سکتی ہے عورت میت کو، حیض والی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے میں ہوتا ہے حیض کی وجہ سے آپ غسل نہیں دے سکتے، جبکہ دے سکتی ہے. جب وہ کھانا دے سکتی ہے، جان ماز پکڑا سکتی ہے. اللہ کے رسول اگر اعتکاف میں ہے تو عائشہ حیض کی حالت میں ان کے سر پر تیل لگا سکتی ہے، کنگھی کر سکتی ہیں. اور حیض کی حالت میں، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، ہے نا. تو اس لیے علماء اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ حیض والی عورت غسل دے سکتی ہے. اکثر کہتے ہیں ہاں نہیں ہاتھ نہیں لگانا، چلے آپ حیض سے نہیں ہوں گی، آپ گھر سے وضو کر کے ہوں گے، وہ تب بھی نہیں آپ کو ہاتھ لگانے دیں گے جنہوں نے نہیں لگانے دینا. ایک میت کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے، جبکہ لگا سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، چوم بھی سکتے ہیں. جیسے ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے چوما. اما عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہوئے تو میرے سینے پر تھے. تو یہ تو ہو سکتا ہے، ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تسبیح کرنے کے بعد اس کو دھو کے لٹکاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا قصور تھا، پہلے اس کو کیوں پکڑا؟ تو وہ جو روٹی ہے، روٹی دھو کے دے نا سب بیچاروں کو، کیوں آپ اس کو حلال کا نہیں کھلا رہے؟ سالن بھی دھو کے دے دیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، ہم سیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے شاید. تو اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ یہ کیا ہے، ازا. ازا کیا ہوتا ہے؟ اذیت، تکلیف، بیماری، نجاست. اور پھر اس میں کیا کیا جائے؟ حکمت کیا ہے کہ ان سے الگ رہا جائے. حدود مقرر کر دی نا اللہ رب العزت نے. تو حیض سے مراد یہاں کیا ہے؟ بلوغت کے بعد عورت کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص ایام دیے ہیں. ہر کسی کو اپنے ایام اور اپنے وقت کا اپنے جسم کے مزاج کے ساتھ معلوم ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تھی تو میں ایک سائڈ پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی. تو آپ کہتے ہیں عائشہ کیا ہوا؟ کہتی ہیں لوگ یہاں سے سب دیکھیں اپنا عمرہ حج سب کر کے جائیں گی تو میں ایسے ہی چلی جاؤں گی، میں تو حیض سے ہو گئی. اور وہ رونے لگ گئی. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد یعنی بیٹیوں کے نصیب میں یہ چیز لکھ دی ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ سب کچھ اپنا کرو، پڑھو، لیکن یہ کہ طواف نہ کرنا. کیوں؟ وہ بھی کیا ہے؟ مسجد کی حالت ہے. لیکن اس پہ بھی علماء اجازت دیتے ہیں کہ جن کو لگتا ہے ہم دوبارہ نہیں آ سکتے. اب تو انہوں نے کچھ آسانی کر دی ہوئی ہے نا، گورنمنٹ نے کافی ادھر کی آسانی ہوگی معاملات کی. لیکن کیا ہے، آپ کے دن پیکج ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ انہیں 7 دن میں گئے ہیں اور جو آپ کو ہوں گے وہ آپ 21 دن کے ہیں. ایسا بھی تو نہیں ہے نا. اگر اس سے اوپر چلے گئے ہیں دن آپ کے 10 دن کے 7 دن کے، پھر تو استحاضہ ہے نا. پھر تو آپ اچھا سا وہ کہتے ہیں کہ کریں، کپڑا لے اور چلیں، آپ اپنا دیکھیں معاملہ. بس یہ کہ وہ مسجد پہ کوئی داغ نہ آئے کچھ. لیکن کیا کہ ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عورت اگر میں کہوں کہ دیکھیں جی صرف اس کی زیادہ سے زیادہ مدت آپ سے کتنی بتائی ہے؟ 10 دن زیادہ سے زیادہ، ورنہ 7، 5، 3، کم سے کم 3. حدیث کیا کہتی ہے؟ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 10 دن. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو ہو رہے ہیں اور وہ کہے کہ مجھے 5 دن ہوئے تھے، اس کے بعد پھر جا کے وہ 9واں دن تھا ہو گئے، تو ہاں ٹھیک ہے، وہ وہی کچھ ہوگا کیونکہ اس کی مدت 10 دن کی تھی اسی روٹین کے درمیان. تو پھر کوئی نہیں ہوئے ہیں، آپ اس کا ٹائم دیکھیں، اس کے بعد پھر غسل کر لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو زندگی میں شروع سے ہی 5 دن کے لیے ہو رہے تھے پیریڈس، اور ایک ٹائم آیا جا کے درمیان میں کہ مجھے کیا ہوا ہے، 8 دن کے بھی ہونے لگے ہیں، صحت اچھی ہوئی ہے یا جو بھی ہے، اب مجھے 8 دن پراپر ہوتے رہے زندگی کے ایک عرصہ. اب آخر میں جا کے یوں ہونا شروع ہو گیا ہے زندگی کے آخری ٹائم میں کہ بہت کم ہونے لگ گئے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہوا؟ یہاں بہت زیادہ ہونے لگ گئے ہیں. تو پھر آپ کنسیڈر کریں اپنے وہ پہلے والے اس روٹین کو
کہ ہاں اتنے میں تھے، یہاں بہت ہی زیادہ ہوئے جا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ گن لیں آپ کے وہ جو آپ کو شروع سے جو آپ کی طبیعت کے اندر دن تھے نا، آپ نے انہیں کو ہی کاؤنٹ کرنا ہے. یا آپ کو لگتا ہے مجھے کاؤنٹ ہی نہیں ہو پاتے، کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہے دن، کبھی کیا دن بن جاتے ہیں، کبھی کیا، کبھی 15 دن بعد ہی ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے خاندان کی عورتوں کے پیریڈز کا مزاج دیکھیں گے، اپنے خاندان کی، پھر اس کے مطابق آپ نے اپنا معاملہ کرنا ہے. کئی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا چل رہا، پورا پورا مہینہ چل رہے ہیں، 25 دن چل رہے ہیں، نہ ان کی سمجھ رہی نہ ان کی سمجھ رہی. سمجھ تو ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیریڈز کا خون بلیک ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسمیل والا بھی ہوتا ہے بازو کا، ذرا پورے مہینے کی گندگی رکی ہوتی ہے نا جسم کے اندر، بلیک ہوتا ہے. اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ تازہ ہوگا، ریڈ پنک جو بھی ہوتا ہے وہ تازہ ہوتا ہے، وہ پرانا نہیں ہوتا، پرانا حیض والا ہوتا ہے. وہ دن دیکھ لیں اور اس کے علاوہ آگے چلے جائیں. اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ دیکھیں کہ میرے خاندان کی عورتوں کے کتنا مزاج ہے. جیسے آتا ہے نا کہ اگر کسی کا نہیں سمجھ آ رہی کہ مہر کتنا دیں یا کیا کرنا ہے، تو پھر پہلے اس کے خاندان کی عورتوں کا مہر دیکھیں، پھر اس کے مطابق دے دیں. یہ تو یہاں اللہ نے آسانی کر دی. تو حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کے لحاظ سے 10 دن، کم سے کم 3 دن. استحاضہ بعض اوقات عادت کے خلاف ایک بیماری کی وجہ سے بھی خون آتا ہے، اور اس خون کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ایک رگ کا خون ہے، یہ حیض نہیں ہے. اس لیے جب حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب حیض کے دن گزر جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ لے. یعنی پھر اب آپ اپنا پیڈ رکھیں لیکن اب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کریں، ہر نماز کے ساتھ پیڈ نیا کر لیں، ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے، وضو نیا کر لیں. اس کے لیے نفاس کیا ہے؟ وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت، زیادہ سے زیادہ بھی ہے تو 40 دن، ورنہ اس سے زیادہ کم بھی ہے، ہر کسی کے اپنے جسم کا مزاج ہے. اب وہ 40 دن پورے کرنا مقصود نہیں ہے، 40 دن ہو سکتے ہیں، اس کے بعد آپ رکھیں پیڈ اور اپنی ویسی نماز پڑھیں. پھر کوئی بیماری ہے اس کا علاج کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب مجھے 25 دن بعد تو ختم ہے لیکن میں نے پورے کرنے ہیں دن. نہیں، وہ تو زیادہ سے زیادہ کی حد بتائی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے پیریڈز مجھے 3 دن سے زیادہ ہوتے ہی نہیں ہے تو کیا وہ اپنے 10 دن پورے کرے گا؟ یہ تو پھر زیادتی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں یہ جو رواج پا گئی ہے نا یہ چیز کہ 40 دن نہیں، وہ تو ایک حد بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناقص عورت ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بیمار پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ. کس حالت میں؟ حالت حیض میں ان کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے. فائزہ تطہرنا، پھر جب وہ غسل کرنے پاس جانے کے لیے کیا ہے؟ وہ غسل کر لے، ٹھیک ہے. فَأْتُوهُنَّ، ہن نون تشدید کے ساتھ ہے جو یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. من حیث امرکم اللہ، پھر تم نے ان کے پاس جانا ہے. کس طرح جانا ہے؟ جیسا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. کیا مطلب جیسا اللہ نے حکم دیا ہے؟ یعنی عورتوں کے ساتھ اسی طریقے سے میٹنگ کی جائے، مباشرت کی جائے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سب نے فرمایا جس نے حائضہ سے ہم بستری کی، ٹھیک ہے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا. تو لہٰذا ہمیں یہ بچوں کے ساتھ جب ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں وہ جاتی ہیں، بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تربیت کرنی چاہیے. شادیوں سے پہلے اچھے علماء کے پاس بچوں کو بٹھائیں، ان کی تربیت کروائیں. بیٹیوں کی اچھی جگہ تربیت کروائیں، کسی کے ساتھ جوڑیں جہاں اتنا کچھ کرنا ہے وہ یہ بھی کام کریں. انہیں کوئی ایک ورک شاپ بھی کروائیں کسی اچھے عالمہ یا کسی عالم کے پاس بٹھا کر. کیا کہ سب کچھ صرف یہی نہیں کہ اس وقت اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں دیکھی جائے گی، ہم نے فلاں سے بھی تو فتویٰ لیا ہے فلاں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اتنا ہو کہ انہیں معلوم ہو یہ ہماری حدیں ہیں، اور ان حدوں پہ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہوا ہے؟ کفارے بھی لگائے ہوئے. اب سونے کا پورا سکہ دے گا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں میٹنگ کی. پورا سکہ ہے. ہاف سکہ کس کے لیے؟ جس نے اینڈ کے 5-6 دن کے بعد کے اینڈ کے دن ہے، لیکن پھر بھی سزا تو ہے نا. آج خریدیں گے سکہ، پتا چلے نا، اچھا میں دوں نا ذرا 5-6 لاکھ کا کفارہ، لیکن تو دور ہی رہ تو بہتر ہے نا. مشکل ہے نا. تو اللہ نے یہ حدیں اتنی کیوں لگائیں؟ اسی لیے لگائیں. اور ان حدوں کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یطہرنا تطہرنا. اب یہ 2 لفظ آئے ہیں، ان دونوں لفظوں کو دیکھیں. یطہرنا اس سے مراد ہے خون حیض بند ہو جائے. تطہرنا پاس سے جاؤ جب وہ غسل کر لے، ٹھیک ہے. اب پاک ہو جانے کی اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی. پھر نسائکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر کھیتی اگنے کی جگہ اولاد پیدا ہونے کے مقام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے.
کہ تمہاری بیویوں نے اولاد پیدا کرنی ہے نا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ دوسرا، قرآن حکیم میں عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا گیا۔ یہاں پر عورت کے لیے ایک لفظ آیا، ہا را سا، ہرس، ٹھیک ہے، ہرس استعمال ہوا ہے لفظ، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ قرآن نے عورت کو نا مرد کی کھیتی قرار اس لیے دیا، اس لیے کہا گیا کہ کسان کے لیے جیسے کھیت قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں، اس کے لیے کتنے قیمتی ہیں اس کے کھیت ایک کسان کے لیے، ایسے ہی مرد کے لیے عورت بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ نہیں کہ بس عورت آئی ہے میری تفریح کے لیے آئی ہے، اور ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے ہمیں تو کھیتیاں کہہ دیا، نہ قرآن کو سمجھنا ہے نہ پڑھنا ہے، غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ کھیتی بنا دیا، جیسے مرضی آؤ جیسے مرضی آؤ۔ انسان بھی تو اپنے کھیت میں جہاں سے مرضی گھس جاتا ہے، تو پھر ایسے تھوڑی ہے، ہمیں تو سمجھنا پڑے گا نا قرآن کو۔ کھیتی ہوتی کیا ہے بتائیں، آپ لوگ بتائیں مجھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ یہ سیرگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ایک کھیت، جس کا کھیت ہوگا وہ روز بس سیر ہی کرے گا، واپس آ جائے گا، میں نے واک کے لیے رکھا ہوا ہے، نہیں، وہ کیا کرے گا، وہ کھیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ اس کی پیداوار چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیداوار کے لیے جو جو کھیت کے لیے ہو سکتا ہے وہ ایک شخص کو خود اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مرد کو عورت سے تعلق رکھنے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سکھایا ہے اس آیت کے اندر، یہ سکھائیں ہم اپنے بچوں کو، اور وہ کیا بے مقصد لگنے لگا، یہ تعلق مقصد کے ساتھ ہے، اس تعلق سے آئندہ نسل کو برقرار رکھنا ہے، محبت اور رحمت کی فضا کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور منصوبہ بنانے والا سنجیدہ ہوتا ہے، ہونا پڑتا ہے، مجھے اولاد آئے گی، میری بیوی ہے، مجھے ان دونوں کے لیے سنجیدہ ہونا ہے، ان کے کردار کے لیے سنجیدہ ہونا ہے، ان کی دنیا اور آخرت کے لیے بھی مجھے سنجیدہ ہونا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی نیکیوں کے کام سر انجام دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جاؤ، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ضرور جائیں۔ کتنا عرصہ ہو جاتا ہے ایک ہی گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ سو رہے ہوتے ہیں، ایک پتا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو معلوم ہوتا ہے، عورتیں بعض اوقات کیا کر دیتی ہیں، کسی نہ کسی کو بتا دیتی ہیں، مطلب ہماری تو لڑائی ہے، یہ تو اس طرح سے ہے، اکثر بتاتے ہیں۔ بچیاں کتنی ہیں، وہ جب پوچھتی ہیں کہ اچھا بتائیں اب تو مہینہ ہو گیا، وہ تو ہمارے ہسبینڈ تو ہم سے لڑ کے صوفے پہ سو رہے ہیں، میں کہتی ہوں گھر پہ کسی بڑے سے کہے نا، کہا تھا کچھ نہیں ہوا ہے نا، تو کیوں ہوئے الگ؟ ان کے پاس جاؤ، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے اپنی بیویوں کے پاس جانا، اور جو تم آگے بھیجو گے، کیا مطلب؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نا، کہ اللہ نے اس پہ بھی مجھے قرب دینا ہے، اولاد کے حصول کے لیے اگر ان کے میاں پاس نہیں جا رہا ڈر جاؤ، اور حالت حیض میں ان کے قریب نہ جاؤ، یہ وطق اللہ کا یہاں یہ مطلب تھا، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور تم جان لو، کیا جو تم آگے جان رہے ہو وہ تمہارے اعمال کیا ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ، نہ اپنی قسموں کو بناؤ نشانہ کہ میں نیکی نہیں کروں گا، کوئی بھی قسم ایسی نہ کھائیں غصے میں آ کر کہ اب میں نے فلاں کو، اب میں نے ان کو کھانا کھلانا چھوڑ دینا ہے، اب میں نے ان سے ملنا چھوڑ دینا ہے، اب میں نے صلہ رحمی نہیں کرنی، اب میں نے ان کے درمیان کبھی صلح ہی نہیں کرانی، نیکی کر کے میں تو بری بن گئی ان کی نظر میں، اب تو میں نے یہ کام ہی نہیں کرنا، یہ میری قسم ہے۔ تو ایسے کام جن کے اوپر آپ نے کسی نیکی پہ قسم کھا لیا کہ میں نے نہیں کرنا کسی اچھے کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو توڑ دینا، اس پر قائم نہیں رہنا۔ اور اگر اس کو بعض اوقات ہوتا ہے نا، میں بیوی سے نہیں بولوں گا، شوہر سے نہیں بولوں گی، اس کے ماں باپ سے یا اس کی بہنوں سے، ہوتے ہیں مختلف مسئلے مسائل، قسم کھا بیٹھتے ہیں ہم، تو اس قسم کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسئلہ تو یہ اس کو توڑ دو، اور توڑنے میں کیا ہے، کفارہ ہے، صرف توڑ دو نہیں، ایسے تو انسان توڑتا ہی رہے، کرتا رہے توڑتا رہے، نہیں، اب کفارہ باندھا، کیوں؟ تاکہ یہ سنجیدہ ہوں، جس کو مذاق نہ لے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر ان کو کپڑے پہنانے 10 مسکینوں کو، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر اگر یہ نہیں ہو سکے تینوں کام، 3 روزے رکھ لیں، یہ قسم کا کفارہ ہے، اور اس کے بعد اپنی اچھی چیز کو دوبارہ لے چلیں۔ ایک بات کرنا چاہتی ہوں، رحیم ہے، اس وجہ سے اگر آپ سے کوئی کفارہ دینا ہے، قسم ٹوٹ گئی ہے اور توڑنی ہے ضرور ہے، تو اس کا کفارہ ہے آرام سے 3 روزے رکھ لیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اسلام میں؟ ایلا، ایلا، ٹھیک ہے، کہ میں ایلا سے ہوں، کیا قسم ہے کہ میں نے اتنے ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ اس کے قریب میں نے نہیں آنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایلا ہے۔ اگر وہ مدت جو اس نے مقرر خود کی ہے اس کے بعد وہ آ گیا تو پھر تو آ گیا، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے پہلے آ گیا تو پھر کفارہ دے دے،
ٹھیک ہے. پھر کفارہ, اور اس میں کفارہ کیا ہے؟ 10 مسلموں کو کھانا جی 10 کو کپڑے پہنانا ہوتے ہیں. بالکل. فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے. کس لیے مہربان ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو گناہ تم سے ہو جاتے ہیں نا, میری صفت ہے, میں نے ان کے کفارے بھی رکھے ہیں, میں نے ان کی توبہ اصلاح بھی رکھی ہے. وَإِنْ أَزَّمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کوئی آتا ہی نہیں پاس, اس نے ایک عزم ہی پکڑ لیا. کس چیز کا؟ طلاق دینی ہے. یعنی شوہر اور بیوی کی ہم آہنگی نہ ہو سکے تو رشتہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے مرد اور عورت کے درمیان جدائی کا حق اسلام نے مرد کو دیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کون سا حق ہے؟ اس حق کو کیا کہا جاتا ہے؟ طلاق کہا جاتا ہے. اور عورتیں طلاق یافتہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. یعنی وہ کیا کریں گی؟ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکیں, یعنی انتظار کریں. کس طرح سے کریں؟ اس کے اندر ایک چیز ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہاں ان عورتوں کے بارے میں عدت کا بیان کیا گیا ہے جو حاملہ نہیں ہے. وہ 3 حیض انتظار کریں گی, اور جن کو بھی حیض آنا شروع ہو چکے ہوئے, یعنی حیض بھی ان کو آتا ہے. اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. اب طلاق ہو گئی ہے, اب رحم میں کیا ہے؟ اگر تو اس کو حیض ہیں تو وہ بتا دے کہ مجھے حیض ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کو پریگنسی ہو چکی ہے, وہ حاملہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جان چھڑانا چاہ رہی ہے تو کہہ رہی ہے نہیں پریگنسی تو نہیں ہے مجھے, تو وہ چھپا رہی ہے. ٹھیک ہے, چھپا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مت چھپائے. کیوں نہ چھپائیں؟ اگر وہ آگے نکاح کر لیتی ہے تو نسب میں فرق آ جائے گا. نسب میں فرق آ گیا تو مت چھپائے. کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت حیض کو کب چھپائے گی؟ تب چھپائے گی جب وہ رجوع نہیں کرنا چاہتی, اور پھر وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں. اور دوسرا وہ کیوں چھپا رہی ہے؟ تاکہ مجھے حصہ مل جائے. نہیں میں تو کس سے ہوں, مجھے حیض نہیں ہوئے, میں حاملہ ہوں, میں اس سے جاتی جاتی کچھ حصہ لے جاؤں, تو یہ گناہ ہے. اللہ تو جانتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ. ان کن یومن باللہ یوم الاخر, حیض یا حمل کا چھپانا, یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانے کی دلیل ہے. اگر وہ چیز کو چھپائے گی, سچ کو چھپائے گی, تو اس کا مطلب وہ آخرت پر اور اللہ پر نہیں رکھتی. اب اس آیت میں پتا چل رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کیا فرائض ہیں. عدت کے دوران اپنے آپ کو دوسری شادی سے روکے رکھیں, انتظار کریں گی. ٹھیک ہے. پھر جو ان کے رحموں میں اللہ نے تخلیق کیا اس کو چھپائیں گی بھی نہیں. ٹھیک ہے. پھر طلاق دینے والے مرد کا کیا فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان کے شوہر اس دوران انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے. طلاق یافتہ عورتوں کے شوہر انہیں زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں جب تک کہ وہ عدت میں ہوں. ٹھیک ہے. ان اراد و اصلاح, اس وقت تک ان کے شوہر ان سے رجوع کا زیادہ حق رکھتے ہیں. اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے تو پھر 1 دے دیے, 2 دے دیں گے, ان میں تو ہے نا رجوع کہ وہ حقدار ہیں, دوبارہ رجوع کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو فرض قرار دیا ہے, اور وہ کیا؟ رجوع کرنے کی نیت کیا ہوگی؟ خالص. پھر رجوع کرنے کی نیت کیا ہوگی؟ میں نے اس کو دوبارہ تکلیف نہیں دینی. کیونکہ آج میں کچھ لوگ ایسا کرتے تھے, بیویوں کو طلاق دی, ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, قریب آ گئی عدت پوری ہونے کے, فوری رجوع کر لیا. پھر ایسے کیا کرتے رہتے انہیں کہتے یہ ہم تجھے اذیت میں دینے کے لیے یہ ہم بدلہ لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آج اگر ایسا کرنا ہے نا تو کس لیے کرنا ہے؟ اصلاح کی نیت سے, اس کو تکلیف نہیں دینی. آج روک لی جاتی ہیں, کیوں نہیں؟ ابھی نہیں اس کو چھوڑوں گا, ہے نا, ابھی نہیں, ذرا اس کو سیدھا کرنا ہے, اس کے پچھلوں کو بھی ناک چلے جبوانے, اس کو بھی. کیسے ہماری معاشرے کی تربیت کہاں چلی گئی؟ یہ انشاءاللہ جب ہم ان آیات پہ آئیں گے نا, پھر ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے صرف ایک کا حق ہے, اور وہ کیا؟ تم نے اذیت نہیں دینی. لینا تو اچھے ارادے سے لو واپس, ورنہ مت لو. اور عورتوں کے لیے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں. کیا مطلب؟ اور عورتوں کے مطابق مرد وہ حقوق جن کو پورا کرنے کے لیے پابند ہیں, عورتیں بھی پابند ہیں, عورتیں بھی ان کے حق پورے کریں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے. چبھنے والی آیات ہے نا, ان کا درجہ لکھ دیا, ان کو حوریں بھی, ان کے درجے بھی, ٹھیک ہے, ان کے جہنم میں آپ نے کہا کہ تعداد بھی کم ہے. لیکن یہ تو سوچے نا, یہ اتنا پیارا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مرد